ادب جو ہے، محبت جو ہے، یہ تو پھر بندے کو باقاعدہ اطاعت سکھاتی ہے کہ بندہ جس سے محبت کرتا ہے پہلے ادب آتا ہے اس کا، پھر اس کی اطاعت آتی. تو بنی اسرائیل نے یہ پہلی غلطی کی تھی، اللہ کے نبی کی بدتمیزی کی، اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کی. یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم نے آواز بھی بلند نہیں کرنی. اور دوسرا، لا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور جس طرح آپس میں اونچی اونچی بلاتے ہیں نا ایک دوسرے کو، ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہو، اس طرح بات بھی نہیں کرنی. کیوں؟ یہی طریقہ تو بنی اسرائیل کا تھا. تو بنی اسرائیل نے سب سے پہلا کام کیا کیا؟ اللہ کے نبی کو للکارا. قالو یا موسیٰ، کہنے لگے اے موسیٰ. اب یہاں پہ بات اصل میں یہاں سے ان کی تباہی شروع ہوئی تھی. جتنے انعام ملے تھے، جتنی نعمتیں آئی تھی، وہ یہاں سے ان نعمتوں کا زوال شروع ہوا. انہوں نے اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کی. یہی تو طریقہ کار ہے. ہم اسی بات پہ آ کے بندہ رک جاتا ہے. بظاہر سامنے والا ہمیں اپنے جیسا ہی نظر آ رہا ہوتا ہے. اللہ کا نبی تو نبی رہا. رب ذوالجلال نے تو ہمیں مسلمانوں کو ایک دوسرے میں بلانے کے ادب آداب سکھائے ہیں. ایک دوسرے کا نام نہیں لکھنا، ایک دوسرے کے برے القابات نہیں لگانے. ولا تنابزوا، آپس میں ایک دوسرے کے وہ جو تم القاب لگا رہے ہو، نک نیمز لگا رہے ہو، فرمایا یہ نہیں لگانے. عام مسلمان کا بھی رب ذوالجلال نے ادب سکھایا. تو جس شریعت میں عام مسلمان کا اتنا ادب و احترام ہے کہ قرآن پاک وضاحت کرتا ہے تم نے اپنے مسلمان بھائی کی نہ تو اس کا دل توڑنا ہے اور نہ ہی اس کو ڈسگریس کرنا ہے. اس شریعت مطہرہ میں اللہ کے نبی کی کتنی شان بیان ہوگی. اور باقاعدہ یہاں پہ یہ وضاحت ہوئی. اس ایک جملے نے آگے صفائی کی بنی اسرائیل کی. ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ایسا کرنے سے پھر ہوگا کیا، کیونکہ آج کل یہ باقاعدہ طوفان بدتمیزی اٹھا سوشل میڈیا پہ. اور ان چند سالوں میں تو باپ بیٹے کا جو ادب آداب کا رشتہ تھا اس کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اور جو امت میں ایک سلسلہ چلا آ رہا تھا اپنے بزرگوں کے احترام کا، اپنے بڑوں کے احترام کا، علماء کے احترام کا، اساتذہ کے احترام کا، وہ سارے کا سارا ختم کیا گیا ہے. پیچھے یہی ہے کہ جو چونکہ وہ بنی اسرائیل کی قوم کا سلسلہ تھا، اسی سلسلے کو آگے چلا کے لوگوں کو اس رستے پہ لگایا جا رہا ہے کہ کسی طرح کہ معاذ اللہ تعالیٰ کے رستے سے ہٹ جائیں. تو قرآن پاک تو اللہ کے رستے پہ ڈالنے کے لیے آیا ہے. ہمیں بنی اسرائیل کا قصہ اس لیے سنایا گیا. اگر یہ صرف وقتی طور پہ ہوتا، مکہ والے لوگوں کے لیے ہوتا، تو اصول کیا بنتا تھا؟ اس کے بعد ہمیں یہ حکم ہی نہ دیا جاتا کہ تم یہ باتیں پڑھو. کیونکہ قرآن پاک کے کئی احکامات وہ منسوخ بھی تو ہوئے ہیں. اگر یہ حکم منسوخ ہو جاتا تو پھر یہ آیتیں پھر ہونی نہیں چاہیے تھی قرآن پاک کے اندر. لیکن ہیں کس لیے ہے کہ ہم غور و فکر کریں، تدبر کریں کہ ہمیں کیوں بتایا جا رہا ہے بنی اسرائیل کا قصہ. کہ تم لوگ سمجھو بنی اسرائیل بھی کہتے تھے اے موسیٰ، اور تم بھی جب نبی علیہ السلام کا نام لو تو تم بھی کہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم. باقاعدہ ایک طبقہ ہے وہ ڈائریکٹ سرکار کا نام لیتا ہے. کہتے اس سے کیا ہوتا ہے؟ ادب کس چیز کا نام ہے؟ اگر ادب کا کوئی سلسلہ ہی نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ نے پورا رکوع اتارنا تھا ادب کا. روکا کہ نہ صرف یہ ہے کہ سب نے بیٹھ کے تم نے دھیان کرنا ہے، بلکہ اگر وہ گھر میں تشریف فرمائے، تم باہر ہو تو آواز نہیں لگانی. انہیں ادب سکھایا ہے. اور اگر کبھی ان کے گھر پہ دستک دینا پڑ جائے تو دستک بھی انتہائی ادب کے ساتھ دینی. اب حدیث شریف اٹھا کر دیکھے صحابہ جب دستک دیتے تو یہ جو ناخنوں کا اگلا حصہ ہوتا ہے نا، اس سے آہستہ آہستہ سرکار کے در اقدس پر دستک دیتے. اصل مسئلہ یہی ہے. قرآن پاک کو غیر مسلم نے نہیں پڑھا، پڑھا ہے قرآن پاک کو غیر مسلم نے. باقاعدہ غیر مسلموں نے شاعری کی نبی علیہ السلام کی ذات پہ.